السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں سبطین مصطفیٰ. ہر ہفتے کی طرح ایگزیکٹو اسکلز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس شو میں ہم بات کرتے ہیں برین بیس اسکلز کی، لائف اسکلز کی. یہ ایسے اسکل ہیں جو ہماری کوالٹی آف لائف کو بہتر بناتے ہیں. یہ 12 اسکلز ہیں. ہمارے جب شو سٹارٹ ہوئے تو ٹین ایج ایگزیکٹو اسکل کے نام سے ہم نے بات کی، ٹین ایجرز کے حوالے سے کہ ان کی برین ڈیولپمنٹ کس طرح ہو رہی ہوتی ہے، انہیں کتنی ضرورت ہے ان اسکلز کی. لیکن ان اسکلز پہ ہر اس شخص کو کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے پاس ایک عدد دماغ ہے، یعنی کہ ہم سب کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول، کلینکل سائیکالوجسٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز اور ایکسپرٹ ہیں ایگزیکٹو اسکلز میں، ہمیں ہر ہفتے گائیڈ کرتے ہیں. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مس آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. ویورز کو بتاتے چلیں جی، آج ہم بات کر رہے ہیں کانفیڈنس پہ، اور کانفیڈنس کے ریفرنس میں ایگزیکٹو اسکل ہمیں کس طرح ہیلپ کر سکیں گی، اور انفیکٹ کانفیڈنس کیا ہے اور اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، پھر لوگ اوور کانفیڈنٹ کیوں ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کمنٹ کر کے ہمارے شو میں شرکت کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں. تو اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا اور اپنے کوشچنس کمنٹ کے تھرو بھی آپ ہمیں سینڈ کیجیے. جی مس، آج کا ٹاپک کو ہم اوپن کریں تو کانفیڈنس کی ہم بات کریں. کانفیڈنس کیا ہوگا؟ واٹ کوڈ بی دا ڈیفینیشن؟ دیکھیں، کانفیڈنس کے حوالے سے ہمیں بہت سارے کوشچنس بھی آتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم پروگرام کریں، اور یہ ویری امپورٹنٹ آپ کہنے کی ایک ایلیمنٹ ہے ہم سب کی لائف کا، خاص کر کے ینگسٹرس کا، کہ ان کو رائٹ وے میں کانفیڈنس کا ڈیفینیشن اینڈ کانفیڈنس ہے کیا، اس کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز بہت عام یہ دیکھا گیا، آپ یہ اگری کریں گے میرے خیال سے، کہ اوور کانفیڈنس کو بھی کانفیڈنس کے زمرے میں لے کر آ رہے ہیں. جیسے اسرشن یا اسرٹیونیس جو ہوتی ہے وہ ایک بہت رسپیکٹفل کمیونیکیشن ہے. آئی واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ ہم اس بارے میں بھی ایک پروگرام کریں گے اسرٹیو ٹریننگ کے حوالے سے. سو کانفیڈنس کے حوالے سے بھی ہمیں کافی کلیئر اپنا پوائنٹ آف ویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اوور کانفیڈنس جو ہے وہ سم ٹائم کانفیڈنس کے زمرے میں آ رہے ہوتا ہے. جیسے بولڈ بلنٹ ہونا سم ٹائم لوگ اسرٹیو سمجھتے ہیں. اٹس اے ویری تھن لائن جو ہم کراس کر لیتے ہیں اور اس کا احساس نہیں کرتے. ہاں، سو جیسے اسرشن، رسپیکٹفل کمیونیکیشن، اسی طرح سے کانفیڈنس کمفرٹیبل ہونا ہے اپنے ساتھ، اپنی ایبلٹیز کے ساتھ، بلیو کا ایسا ہونا کہ جو آپ کو کچھ بھی سچویشن کیسی بھی ہو، آپ بڑے کانفیڈنس، بڑے بلیف کے ساتھ، بڑے کمفرٹ کے ساتھ ڈیلیور کر سکیں. کہیں پر بھی آپ ڈیلیور کر رہے ہیں کچھ بھی. سو کانفیڈنس اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں اور رائٹ ڈیفینیشن کی بات کریں تو کانفیڈنس از سم تھنگ اباؤٹ یور بلیف اباؤٹ یور ایبلٹیز ڈفرینٹ سچویشنز میں. آپ کا اپنی قابلیت پر کتنا اعتماد ہے، یہ کانفیڈنس. قابلیت سے ہم اسکلز کی بات کر رہے ہیں. جیسے اگر کوئی شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے تو اس کو اپنی ڈرائیونگ پہ کتنا بلیف ہے اپنی کہ وہ اچھی کرے گا. بالکل. اب پلیز بات کریں. یا اس طرح کوئی کرکٹ میں کوئی بیٹسمین ہے تو اس کا اپنی بیٹنگ پہ کتنا بلیو ہے کہ آئی ایم اسٹرانگ ان بیٹنگ، وہ اس کا کانفیڈنس ہے. لیکن ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈونٹ بی افریڈ اور گو اہیڈ، بی کانفیڈنٹ، کہ جیسے اس کا ڈر سے کوئی تعلق ہے. ہم نے فیئر پہ بھی بات کی تھی. دیکھیں، ڈر سے تعلق ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. ہمارے بلیف کو ان فیکٹ سبطین صاحب ڈر ہی خراب کر رہا ہوتا ہے. ہمیں بلیو ہو بھی نا کہ آئی ایم کانفیڈنٹ انف ان دیٹ پرٹیکولر ایریا، ایک دم سے خوف ہمارے ذہن میں آئے گا کہ واٹ ایف کہ اگر یہ نہ ہو. تو ایسی سچویشن میں پھر ہمارا فیئر کا انفیکٹ ایموشن اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو کانفیڈنس شیک ضرور ہوتا ہے آپ کا. بیکاز فیئر سم تھنگ which is related to your physiological changes, and جب physiological changes ایڈ ہوتے ہیں تو ٹانگیں بھی کامتی ہیں، دل بھی تیزی سے دھڑکتا ہے، اینڈ آپ کا اعتماد آپ کی ذات سے اور آپ کی قابلیت پر ذرا شیکن ہو سکتا ہے. سو فیئر کا ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی صحیح ایسوسیٹ سم ٹائم لوگ کرتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اعتماد رکھو، کانفیڈنٹ ہو جاؤ اینڈ آل دیٹ. سو ڈیفینیٹلی اینگر اور فیئر جو ہے وہ سم ٹائم انفلوئنس کرتے ہیں. اب ہم ڈیفینیشن کی بات کریں تو آپ نے کہا کہ اپنے اسکلس میں اپنی ایبلٹی پہ اس پہ بلیف ہونا کہ آئی کین اچیو اٹ، اپنے صلاحیت پہ بھروسہ رکھنا، یقین ہونا، اس کے اوپر آپ سمجھ لیں مکمل اعتماد ہونا کسی بھی ایبلٹی پر. یعنی ایبلٹی کے اوپر اپنی، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے وہ جیسے آپ نے کہا کرکٹ ہے، ڈرائیونگ ہے، کوکنگ ہے، ایون سوشلائزنگ ہے، کمیونیکیشن ہے. سو اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، اینی ایبلٹی جو بھی ہے جس کے اوپر آپ کو کانفیڈنس ہے، جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، جس کے اوپر آپ کو اسٹرانگ بلیو ہے، وہ آپ کا کانفیڈنس کہلاتا ہے. سو کانفیڈنس سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یور
believe about your ability. یعنی کہ اگر کوئی زیادہ ایڈونچرس ہے, وہ کہتا ہے میں ون ویلنگ کروں گا, اور زیادہ رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہائی ہوتے ہیں, ان کو سمجھا جاتا ہے یہ بڑا کانفیڈنٹ ہے. یہاں جو بڑوں کے آگے بولڈ ہو کے بول لیتا ہے, جیسے اسٹوڈنٹ ٹیچر کے آگے اگر بول لیتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے بڑا کانفیڈنٹ ہے, تو وہ کچھ غلط ڈیفینیشن ہوگی. دیکھیں زیادتی کسی بھی چیز کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. میں نے جیسے آپ سے شروع میں کہا نا کہ اوور کانفیڈنس کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کانفیڈنس سمجھ رہے ہوتے ہیں. کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بلیف کہ آپ جو بھی ایبلٹی ہے آپ کی اس کے اوپر بلیو ہونا. اب اگر وہ صحیح وے میں نہیں آپ ڈیلیور کر, جیسے ہم نے ٹیچر کی بات کی, اگر آپ ٹیچر کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں اینڈ اس کا کاسٹ آپ کو پے کرنا پڑا ہے, تو یہ اسکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اسکلز بالکل نہیں ہے, بیکاز اسکلز ہمیشہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں, اسکلز ہمیشہ ہمیں سیو کرتی ہیں نا, ہماری انرجیز کو سیو کرتی ہیں. کانفیڈنس اور یہ اوور کانفیڈنس, یہ پھر انٹیلیجنس والا وہ اور وزڈم والا فنومینا آ جاتا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ ہو کر کسی بھی سچویشن سے نکل تو جاتے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو پے دا کانسیکوینسز. سو اوور کانفیڈنس از ناٹ گڈ ایٹ آل. کانفیڈنٹ ہونا اپنی صلاحیت پر, اپنی قابلیت پر, یہ آپ کی شخصیت کو ایک بہت اچھا آپ سمجھ لیں کہ ہیلپ کرتا ہے. ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہماری شخصیت جو ہے اوور آل, ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ گروم ہوتی ہے. یعنی بولڈ ہونا, بڑوں کے آگے بول لینا, یہ کانفیڈنس نہیں ہے. کانفیڈنس ان فیکٹ اپنی کسی ایبلٹی میں یقین اور اعتماد رکھنا ہے کہ میں یہ اچیو کر سکتا ہوں. کانفیڈنس یہ ہونا کہ اگر لیٹ سپوز مجھے بولنا بھی ہے, جیسے ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی, اور اگر مجھے بڑوں سے بات کرنی ہے فار مائی اون رائٹس, سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کانفیڈنس بھی آپ کو ہو کہ آپ کس طریقے سے بات ڈیلیور کریں گے کہ بات اگلے بندے تک پہنچ جائے صحیح وے میں, کہ آپ کا امپریشن نہ خراب ہو کہ اچھا یہ بہت بولڈ بلنٹ ہیں, اور بولڈ بلنٹ ایک حد تک ہی ایڈمائر ہو رہے ہوتے ہیں نا بعد میں, اور ان کو ایک سرکل ہی ایڈمائر کر رہا ہوتا ہے. سو کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے صحیح کانفیڈنس وہی ہوگا کس طرح سے آپ اپنی ایبلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر بولڈ بلنٹ ہونا, بڑوں کے سامنے بدتمیزی کرنا آپ کو فائدہ نہیں دے رہا ہے, تو یہ اوور کانفیڈنس ہوگا. یہ کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس کے پیچھے جو ایک چیز ہوتی ہے سیلف اسٹیم, اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے, اور اس کا تعلق کانفیڈنس سے کیسا ہے؟ دیکھیں سیلف اسٹیم کا یا عزت نفس کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے کانفیڈنس سے. اگر میں بہت کوشش کروں آسان الفاظ میں سمجھانے کی, تو سیلف اسٹیم سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یور اوور آل سیلف, یعنی بائی دا ڈیفینیشن سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے کہ یور پوائنٹ آف ویو, یور پرسیپشن ریگارڈنگ یور اون پرسنالٹی, آپ کا اپنے بارے میں جو خیال ہے, آپ کا اپنے بارے میں جو نظریہ ہے, پرسیپشن ہے, وہ سیلف اسٹیم کہلاتا ہے, آپ کا عزت نفس کہلاتا ہے. یعنی میں اپنے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں وہ میری سیلف اسٹیم ہوگی, وہ سیلف اسٹیم. اب یہ ہیلدی اور انہیلدی کی بات ہم نہیں کر رہے. جو بھی پوائنٹ آف ویو آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی کانفیڈنٹ نہیں ہوں, میں کوئی عام سا, میں کوئی بہت ہی ٹھیک بندہ نہیں ہوں, آئی ایم اے فیلئر, تو یہ آپ کا اپنے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہوگا جو کہ ہیلدی نہیں ہوئے گا. اپنے بارے میں پوائنٹ آف ویو انہیلدی بھی ہوتا ہے, جس کو ہم گرینڈیوسٹی کہتے ہیں, گرینڈیئر امیج بنانا. یعنی کہ ضرورت سے زیادہ سیلف اسٹیم کا ہونا, ہائی سیلف, اوورلی ہائی سیلف انہیلدی ہم اس کو یہاں پر ٹرمینالوجی بولتے ہیں, کیونکہ ہائی سیلف اسٹیم ایک ویگ سا ٹرم ہے. ہیلدی سیلف اسٹیم کہ اپنی ایبلٹیز کے بارے میں, اپنی ایون بیڈ کوالٹیز کے بارے میں بھی پوائنٹ آف ویو رکھنا. اور جو انہیلدی سیلف اسٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیڈ کوالٹی تو کوئی ہے نہیں میرے اندر, ہائی سیلف اسٹیم اور ایک گڈ کوالٹیز کا ایک بھرمار ہے. اور نارمل سے لو ہو جانا سیلف اسٹیم, وہ بھی انہیلدی. جی بالکل. اپنے بارے میں اگر کوئی یہ بندہ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے کہ آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, آئی ایم ورتھ لیس اینڈ اسٹف لائک دیٹ, تو وہ لو سیلف اسٹیم میں آ جائے گا نا, کہ اپنے بارے میں جتنا آپ قابل ہو اتنا بھی نہ پرسیپشن رکھنا. یعنی کہ اپنی ایبلٹی پہ, یعنی کہ کانفیڈنس لو ہے, ایبلٹی پہ بھروسہ نہیں ہے, اور سیلف اسٹیم اتنی لو ہے کہ خود کو یہ کہنا یہ مجھ سے ہوگا ہی نہیں, میں ایگزام پاس ہی نہیں کر سکتا, میں انٹرویو نہیں دے سکتا, میں بات نہیں کر سکوں گا, میں سوشلائز نہیں کر سکوں گا. اپنے بارے میں جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ سیلف اسٹیم ہوتا ہے. ہماری اوور آل پرسنالٹی کے بارے میں, ہماری شخصیت کے بارے میں جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ ہمارا سیلف اسٹیم کہلاتا ہے, سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یور اوور آل سیلف. کانفیڈنس آن دی ادر ہینڈ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو, جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا,
about your abilities, یعنی وہ abilities مل کر آپ کا پورا پرسنالٹی بناتی ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ سیلف اسٹیم کے انڈر کانفیڈنس آتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہائی سیلف اسٹیم یا ہیلدی سیلف اسٹیم کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن پاسبلٹیز ہیں کہ ان سم ایریاز وہ کانفیڈنٹ نہ ہو, بیکاز کانفیڈنس ایبلٹی سے ریلیٹڈ ہے نا کوئی چیز, آپ کا بھروسہ, آپ کا اعتماد, آپ کا یقین کسی ایبلٹی سے ریلیٹڈ. اب ایک ہیلدی سیلف اسٹیم کا بندہ کسی بھی ایبلٹی میں نہیں بھی کانفیڈنٹ ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک بندہ بہت اپنے بارے میں پوائنٹ آف ویو اچھا رکھتا ہے, بٹ اس کو سوشل ایریا میں جانے سے اور سوشل گیدرنگ سے وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتا. یعنی وہ اپنے بارے میں پوائنٹ آف ویو تو بہت رکھتا ہے کہ جی ناؤ دیز آر مائی گڈ کوالٹیز اینڈ دیز آر مائی بیڈ, بہت اچھا ایک اپنا انالیسس کرتا ہے, بٹ ہو سکتا ہے ان سرٹن ایریاز جیسے پڑھائی, جیسے کوئی گیم, جیسے سوشلائز کرنا, اس میں اتنا ایفیشینٹ نہ ہو, یہ کافی گیجٹس کو یوز. کافی انٹرسٹنگ بات ہے. نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی سیلف اسٹیم اچھی ہے وہ کانفیڈنٹ ہی ہوتے ہیں ہر ڈائمینشن میں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی سیلف اسٹیم ہیلدی بھی ہے لیکن اگر وہ کسی ایک پرٹیکولر ایبلٹی نہیں ہے اس کے پاس تو اس میں کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتا. ہاں, اب اس میں اگر ہم ڈیفائن کرنے کی بات کریں تو دونوں ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے. ایک بندہ ہیلدی سیلف اسٹیم کا کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے ان آل ایریاز آف ہز اور ہر لائف, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم ہو سکتا ہے ان سم ایریاز کوئی بندہ نہ ہو. سو وائس ورسا دونوں ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہیلدی سیلف اسٹیم کے ساتھ ہے وہ کسی ایک دو ایریا میں کانفیڈنٹ نہیں بھی ہو سکتا. جیسے کسی شخص کی سیلف اسٹیم بہت ہیلدی ہے لیکن اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی, تو ظاہر ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے کانفیڈنٹ نہیں ہوگا یا ویک ہے, کیونکہ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جی میں پرٹیکولر ایریا میں ویک ہوں, تو یہ اس کا سیلف اسٹیم شو کر رہا ہے کہ ہی ہیز دا ایبلٹی ٹو ایکسیپٹ ہز اور ہر بیڈ کوالٹیز. وہ یہ اتنا کریج رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ جی آئی ایم ناٹ گڈ ان دیٹ ایریا. تو یہاں پر سیلف اسٹیم ہیلدی ہونے کا سائن تو ملتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ ڈرائیونگ میں کانفیڈنٹ نہیں ہے, اس کو لگتا ہے کہ آئی کین ناٹ, تو کانفیڈنس ان دیٹ پرٹیکولر ایبلٹی وہ لیک کر رہا ہے. سو اس طرح کی سچویشن. جب ہم بات کرتے ہیں اوور کانفیڈنس کی تو ہائی سیلف اسٹیم کو ہم گرینڈیوسٹی کہتے ہیں جو انہیلدی ہے, تو اوور کانفیڈنس کے پیچھے کچھ ہائی سیلف اسٹیم کا تعلق ہے؟ اوور کانفیڈنس کے پیچھے فیک سیلف کا تعلق ہے. دیکھیں ہم لوگوں نے ایک پہلے پروگرام کیا تھا اف یو ریمبر, جس میں ہم نے سیلف ایویلویشن پہ بات کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں کیسے, میٹا کوگنیشن کے حوالے سے, کہ ہم کیسے وہ طریقے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے پرکھ سکتے ہیں. اب یہ جتنا ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایک چیز بہت واضح نظر آتی ہے, اینڈ آلسو ہماری آبزرویشن بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو میرٹ پہ ڈیل نہیں کر رہے ہوتے. جیسے ہی ہم بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو کچھ سروائیول سکلز ہماری زندگی میں انٹری مارتی ہیں, اور وہ سروائیول سکلز کیا ہیں, کیا ہو سکتی ہیں؟ ڈینائل سرٹن سچویشن میں ہوتا ہے, لائنگ ہوتی ہے سرٹن سچویشن میں, کہ ہمیں وہ سروائیو کرنے میں بہت ہیلپ کر رہی ہوتی ہے, فیلنگز کو اوائڈ کر دینا. ایگزیکٹلی. although کہ we know that کہ these are the not healthy tools, but again we are compelled to do in some cases or in some time, آپ کہہ لیں کہ ہم کمپیل ہو جاتے ہیں وہ کرنے میں. یعنی جھوٹ کو سم ٹائم ہم برا ڈیفینیٹلی ہم سب سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائم یہ ہمیں بہت سیو کر رہی ہوتی ہے. فرام دا بگننگ بات کر رہی ہوں کہ ہم نے یہ ایز اے سروائیول اسکل جو ہے اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے کلچر سے یہ لرن کی ہوئی ہے. اب ان سروائیول اسکلس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن تھوڑی سی ٹیکنیکل اگر ہم بات کریں تو ہمارا انکانشیس جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی ہمیں سیو کرنے کی رسپانسبلٹی لیے ہوئے, آٹو پائلٹ پہ لگا ہوا ہے, وہ ہمیں ہمیشہ سیو کرتا ہے. وہ کہتے ہیں تم نے یہ اچھا نہیں کیا, ہمارا کانشیس کہتا ہے کہ یہاں پر تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے, تم نے جھوٹ بولا ہے. تو ہمارا انکانشیس کہتا ہے اگر ہم اپنی اوتھینٹک سیلف کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو کہیں گے ہاں تم نے ٹھیک نہیں کیا, نیکسٹ ٹائم بی اویئر. ناؤ دس از کالڈ ہیلدی سیلف اسٹیم, ہیلدی شیم, وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہمیں پین زیادہ ہوئے گی کہ ہاں میں نے جھوٹ بول دیا, مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا, اینڈ آل دیٹ, فیئر سے ہم نے ذرا ایگزیجریٹڈ ہو گئے, تو وہاں پر ہماری ایک فیک سیلف جنم لیتی ہے جو ہمیں کور اپ کرتی ہے ہمیشہ.
وہ ہمیں اس طرح کی پھر جسٹیفیکیشن دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں, یہ سچویشن ایسی تھی, نیکسٹ ٹائم تم مت بولنا. فیک سیلف سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی شخص اگر ٹھیک ہے غصہ آتا ہے اس کو اس پہ کام کرنا چاہیے, لیکن وہ خود کو ایک یہ میسیج دیتا ہے کہ ہاں میں تو ہوں ہی غصے والا, وہ اپنا ایک فیک پرسونا بنا لیتا ہے کہ میں ہوں ہی غصے والا. یا اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے میں ہوں ہی نکما, میں نے تو کرنی نہیں ہے جاب, مجھ سے نہیں ہوتا کام. لوگ مجھے غصہ دلاتے ہیں, ویسے آئی ایم ویری کام پرسن, جب میرے سامنے کوئی غلط بات کی جاتی ہے تو آئی کین ناٹ کنٹرول مائی سیلف. نو دیز آر دا تھنگس جو ہمیں ہماری اوتھینٹک سیلف سے گریجولی دور لے کے چلے جاتے ہیں. وی آل ہیو اے ویری یونیک انر سیلف, اور جو ہمیں بار بار ہمیں بتاتی ہے کہ ہیئر یو آر ڈوئنگ رانگ, یہاں پر تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو, یہاں پر تم نے ٹھیک نہیں کیا. اب ہمارا جو فیک سیلف ہے جو ہمیں کور اپ کرتا رہتا ہے, جو ہمیں انکانشیسلی کور اپ, اسی لیے کانشیس لیونگ کو بار بار اس فورم سے ہم آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کانشیس لیونگ میں آئیں, کہ آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں کیا وہ آپ ہیں یا کوئی آپ کا فیک سیلف ہے. سو جو لوگ فیک سیلف پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں, جو کہ ہمیشہ ہمیں کور اپ کرتی ہے, جو کہ ہمیں ہماری اوتھینٹک سیلف, ہماری جینوئن یونیک سیلف سے ہمیں دور لے کر چلی جاتی ہے, ایسی سچویشن میں پھر جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا, اس کو سر ہم اوور کانفیڈنٹ کہہ سکتے ہیں, کہ جو ہماری فیک سیلف ہمیں دیتی ہے. جو مثال کے طور پر, اچھا یہاں پر جو میں بات کرنے لگی ہوں, ہو سکتا ہے ہمارے ویور بھی اس سے ڈس ایگری کریں, جیسے ڈیئرنگ کرنا کسی چیز کے حوالے سے, چیلنج کرنا ایک دوسرے کو, بیٹ لگا لینا, کوئی ایسی بات کی جو کہ ان سمپل ورڈ ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا آپ منوانے کے لیے ایسی کوئی فضول سی حرکت کرنے کی, اور اس میں تھوڑا خطرہ ہے, اس میں سامنے والے کا دل دکھ سکتا ہے, کچھ ہمیں لمٹ کراس کرنی پڑے گی. اب ایسی آپ دیکھیں کتنے زیادہ چیلنجز ہمارے ینگسٹر کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ریش ڈرائیونگ آتی ہے, جس میں ون ویلنگ آتی ہے, جس میں بلی کرنا ہوٹنگ کرنا آتا ہے, جس میں آپ کہیں نہ کہیں پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اپنی ایسے فیک کانفیڈنس کو شو کرنے کے لیے ایسی جب سچویشن سے گو تھرو ہوتے ہیں, تو یہ کافی زیادہ آپ کی سیلف اسٹیم پر بہت بیڈ افیکٹ ڈالتی ہے. مثال کے طور پر مجھے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا آپ کیا اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ جی آپ فلاں, یہ جو ہم کالج یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے نا ٹروتھ اور ڈیئر والا جو گیم ہوتا ہے کہ جی آئی ول چوز ڈیئر, تو کر کے دکھاؤ, اور جا کے یہ جو سامنے بندہ آ رہا ہے اس کو ایک تھپڑ مار دو, جا کر آپ آئی مین واٹ از دس, وی آر, مطلب اس میں لڑکوں میں زیادہ تر اس کا نمبر لے کے دکھاؤ, اس لڑکی کا, اس کا نمبر لے کے بات ہی کر کے دکھاؤ. سو دیز آر دا تھنگس جو کہ مطلب یہاں پر کانفیڈنس ہونے کی اتنا زیادہ میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. اوور کانفیڈنس میں آئے گی یہ فیک سیلف. اچھا اوور کانفیڈنس کے ریفرنس پہ ہم بات کریں, فیک سیلف کے اور اوریجنل سیلف کے بارے میں کر رہے ہیں, میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے نیڈ فار اپروول بھی آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی, نیڈ فار اپروول اور فیئر آف ریجیکشن. the only I think that the only main problem of the young generation and the teenagers is that they have big fear of rejection. So that's why they are very vulnerable to do anything. اور مس اسی کے لیے ہم ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں نائس بننے کی, اور یہاں نائس کا مطلب جو ہے وہ اوورلی نائس ہے. یہ والا نائس جو ہے یہ ہیلدی نہیں ہے, کہ ہم لوگوں کے سامنے نائس بننے کی اتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی اپروول چاہیے ہوتی ہے, ہمیں فیئر ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ ریجیکٹ نہ کر دیں گے. ہاں, ٹین ایجنگ میں خاص کر کے جو فیئر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے کہیں ریجیکشن نہ مل جائے. آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, اور وہ کبھی بھی اپنی جو دیکھیں وی آر ہیومن بینگز اور ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں. یہ ٹرینڈ ہی ہمیں آہستہ آہستہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اپنی غلطیوں کو ماننا. ہم انسان ہونے کی لمیٹیشن کو ہی کراس کرتے جا رہے ہیں. مطلب ہم غلطی کو نہیں مانیں گے, پھر ہمارا کور اپ کرنے والا سیلف ہمیں کور کرے گا, جو ایک فیک سیلف ہمیں دے گا, جو ہماری اوتھینٹک سیلف سے ہمیں دور لے کے جائے گا. سو ایسی سچویشن میں جو کانفیڈنس بلڈ ہوگا وہ اوور کانفیڈنس ہوگا. سو کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کمفرٹیبل ہونا, کمفرٹیبلی اپنی ایبلٹی کو کسی کے سامنے ڈیلیور کر سکنا, یا اپنے سامنے. انفیکٹ کانفیڈنس تو آپ کا اپنے اوپر ٹرسٹ ہے نا, اپنی ایبلٹی پر, یعنی آپ بہترین ہیں کسی ایریا میں. سو یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جی میں کانفیڈنٹ ہوں اس بارے میں کہ جی میں بہت اچھا سوشل اسپیچ دے سکتا ہوں.
یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل جو پبلک اسپیکنگ یہ اسکل ہے, سوشل کانفیڈنس ہے, اگر ہم ٹائپس کی بات کرتے ہیں تو سوشل کانفیڈنس ایک ٹائپ آف کانفیڈنس ہے کہ اب بہت سارے لوگ بہت اچھا ڈیلیور کرتے ہیں, ان کو بہت سارے لوگوں کے سامنے جب ڈیلیور کرنا پڑتا ہے, دے کین, وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنی اپیرنس کے بارے میں, بالکل, دے آر لیکنگ ان دا سوشل کانفیڈنس بٹ might be they are very confident in their physical appearance. So وہ اپنی ڈریسنگ, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنی اپیرنس, ہاں بالکل, اپیرنس کے بارے میں کافی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی اپیرنس کو لے کے کافی زیادہ ان کی اس وجہ سے سیلف اسٹیم ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کوئی اگر سوشلی آئیڈیل اپیرنس میں نہیں ہے, جیسے وہ اوبیز ہے یا کوئی بہت زیادہ اسکنی ہے, ہاں یا بہت, ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا کلر کمپلیکشن آ جاتا ہے, کلر کمپلیکشن کی بات آ جاتی ہے, اوور آل سیلف امیج کی بات, اور سوسائٹی ان چیزوں کو پھر ہائی لائٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے پھر ہم وہی ایک فیک سیلف دوبارہ سے بنا لیتے ہیں, فیک سیلف بنا لیتے ہیں. اب یہاں پر جیسے بہت سارے لوگ اپنی فزیکل اپیرنس میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم نہیں بھی ہوتے. ایک بندہ بہت اچھا ہے سوشل کانفیڈنس میں, بٹ اس کا اگر وہ اوبیس ہے, فزیکل اپیرنس میں وہ کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے نالج میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ, یہ نالج اور ایکسپیرینس میں بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ان کا ایک مثال کے طور پر آپ کا اگر ایک پریزنٹیشن کا ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے تو یہ آپ کے اعتماد میں اضافہ کرے گا. ڈیفینیٹلی یہ ایکسپیرینشیل کانفیڈنس ہے جو ہمارے ایکسپوجر کی وجہ سے ہمیں آتا ہے. میں اگر گاڑی چلاتا ہوں, روزانہ گاڑی چلاتا ہوں, اور ڈرائیونگ میں میرا جو کانفیڈنس ہوگا وہ زبردست ہوگا, یا میں کرکٹ میں پرفارم کر رہا ہوں اور اچھا پرفارم کر رہا ہوں تو میرا کانفیڈنس اچھا ہوگا. ہاں, جو جس کام کو ہم جتنا کرتے جاتے ہیں ہمارا کانفیڈنس اتنا ہی بلڈ ہوتا جاتا ہے, اتنے ہی ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ اعتماد گین کرتے جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ میرا ڈرائیونگ جو ہے, یہ میری پڑھائی جو ہے, یہ میرے ایگزام جو ہیں جس میں ہمارا جتنا ایکسپوجر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو نالج اینڈ ایکسپیرینس جو ہے ایک اور ہمیں کانفیڈنس کا ٹائپ ملتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ صرف ایک ایریا میں ہی کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے, کہ ایک بندہ جو ہے وہ سارے ایریاز میں ہی بہت کانفیڈنٹ ہو. دیکھیں کانفیڈنس سم تھنگ پارٹ ڈپارٹمنٹ الگ سے, سیلف اسٹیم جو ہے وہ اوور آل ہے. سو اگر ایک بندہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی سیلف اسٹیم پر کام کرتا ہے تو کانفیڈنس آپ سمجھ لیں کہ اس کو اس کا آؤٹ پٹ ہیلدی ہی ہوگا. کانفیڈنس اس کا ڈیفینیٹلی پھر جو ہے وہ بہترین ہونا شروع. اور ہیلدی سیلف اسٹیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جن لوگوں کی سیلف اسٹیم ہیلدی ہوتی ہے ان کی سیلف اسسمنٹ کافی اچھی ہو جاتی ہے, وہ اپنی مسٹیکس کو ریئلائز کر لیتے ہیں اور وہ گرینڈیوسٹی کی سائڈ پہ بھی نہیں جاتے ہیں, وہ بڑکے نہیں مارتے, وہ چھوڑیے نہیں چھوڑتے, تو وہ لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ میری لمٹ ہے, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں. لیکن جو اوور کانفیڈنس کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہاں, اور اسی طرح سے پھر پرابلم بھی آنا شروع ہوتی ہے. دیکھیے جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا کہ فیک سیلف کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایک ایسا اپنے جو انر ہے اس سے ہمارا کنیکشن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم اپنے انکانشیس پر زیادہ بلیو کرنا شروع, بیکاز اس کا کام ہے نا ہمیں سیف کرنا. سو ایسی سچویشن میں جب ہم ڈیلی لائف میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم انسان ہونے کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ہم خود کو یہ رائٹ نہیں دیتے کہ جی ہم غلطی کر سکتے ہیں. اور جب ہم یہ ایک بلیو بنا لیتے ہیں کہ جی ہم غلطی نہیں کر سکتے اور ہمیں پرفیکٹ ہی ہونا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ ہم سب اپنی گروتھ کو روک دیتے ہیں, چونکہ ہم غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں. اور اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو جائے کہ ایوری ایونٹ ہیز سم لرننگ فار اس, سو پھر کانفیڈنس بھی بہت اوپر جائے گا. لیکن ہمیں اس سے پہلے اپنے آپ کو یہ ضرور ریئلائز کروانا ہے کہ وی آر ہیومن بینگز, وی کین ڈو ایرر. ہم غلطی کرتے ہیں, ہم غلطی سے سیکھتے ہیں, دوبارہ غلطی نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر ہم غلطی کرتے ہیں اور دوبارہ غلطی کرتے ہیں اور غلطی دہراتے جاتے ہیں تو وہ ہم ٹھیک نہیں ہیں, اور ہم فرشتے بھی نہیں ہو سکتے. ہم آئیڈیل نہیں ہیں, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم مسٹیکس کرتے ہیں. جیسے ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, اس کے بعد بریک کے بعد ہم بات کریں گے سیلف کرٹیسزم پہ. تو بریک پہ چلتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا, کمنٹس ضرور کیجیے گا, کمنٹس میں کوشچن بھیجیں, آپ کے کمنٹس کو بھی شامل کریں گے. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سیلف کرٹیسزم, کانفیڈنس اور ایگزیکٹو اسکلز کون سے اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک.
ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے، ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے، جو سابقہ لین دین ہوتا ہے، یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا، اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں، اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جاری ہو، یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ، اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں، آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے، لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں، چرس کے بارے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. ہمارے کچھ ویلکم بیک ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو اسکل شو اور ہم آج بات کر رہے ہیں کانفیڈنس کی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی اوور کانفیڈنس اور اس کا سیلف اسٹیم سے کیا تعلق ہے، اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، کیا نقصان ہے جو اٹھانے پڑتے ہیں. بس اب اگر ہم بات کریں کانفیڈنس جن لوگوں کا کم ہوتا ہے ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اور سیلف کرٹیسزم کا کانفیڈنس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے سیلف کرٹیسزم اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کس طرح سے پروسیو کرتے ہیں. آپ نے پہلا سوال کیا کہ اگر کسی کا کانفیڈنس لو ہے تو اس کا سیلف اسٹیم کیسا ہوگا. جی کیا کریکٹرسٹکس ہوں گی، ان کا کیسا باڈی لینگویج، اپنے بارے میں رائے، سیلف اسٹیم. ڈیفینیٹلی ورتھ لیس فیل کریں گے. جن کا اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا ہے، اپنی ایبلٹیز پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، تو وہ ان کا اپنے بارے میں پوائنٹ آف ویو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تو کنڈیشنڈ بات ہے نا. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اگر سیلف اسٹیم ہائی ہے کسی بندے کا تو دیر آر چانسز کہ ان سم ایریاز اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ لو ہو. بٹ اگر ایک بندے کا کانفیڈنس ہی ان سم ایریاز یا بہت سارے ایریا میں لو ہے تو اس کا سیلف اسٹیم پہ اثر ہو سکتا ہے اس کا، کیونکہ اس کا اپنے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے. مثال کے طور ایک بندہ ایگزام دیتا ہے اور اس کا ایگزام اچھا نہیں ہوتا ہے
سو اس سے اس کا اپنے بارے میں پوائنٹ آف ویو بہت شیٹرڈ یعنی کہ کسی شخص کو اپنی ایبلٹی پہ بھروسہ نہیں ہے, اس کو اپنی ڈرائیونگ پہ بھروسہ نہیں ہے, اسے اپنی پڑھائی پہ بھروسہ نہیں ہے, اپنی کمیونیکیشن پہ بھروسہ نہیں ہے, تو اس سے اس کی وجہ سے اس کی سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے, اور اس کی سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے تو وہ صرف ورتھ لیسنس کی طرف ورتھ لیسنس کی طرف جاتا ہے, وہ فیلئر فیلنگس کی طرف جاتا ہے, وہ ایسے بلیو اپنے ساتھ بنا لیتا ہے جو کہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں سم ٹائم. اس ورتھ لیس کی فیلنگ کو ہم ڈسکرائب کریں تو کیسی ہوگی؟ آئی ایم نو بڈی والی فیلنگس, کہ اپنی ایگزسٹنس کو ہی ورتھ نہ دینا, جی میں تو میری کوئی اہمیت نہیں ہے, میری کوئی اہمیت نہیں ہے, آئی ایم انلویبل, اس طرح کی بات, دھرتی پہ بوجھ ہوں, مجھے کوئی پسند نہیں کرتا, مجھے کوئی پسند نہیں کرتا, میں ہمیشہ کام خراب کروں گا, میری کوئی ویلیو نہیں ہے. یعنی دیز کائنڈ آف تھنکنگ جو ہے وہ جن کا لو سیلف اسٹیم ہوتا ہے یا ورتھ لیس جو فیل کرتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی دنیا کے کسی کونے میں جا کے چھپ جائیں, بیکاز کوئی ان کو پیار نہیں کرتا, کوئی ان سے کام بہتر نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھیں اس طرح کا وے آف تھنکنگ ہمارے کانفیڈنس کو بہت شیک کرتا ہے. ہمارے برین میں, جیسے ہم نے پچھلے آئی تھنک پروگرام میں شیئر کیا تھا, کہ ہمارے برین میں ایک ایریا ہے جو کہ ہمیں الرٹ کرتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ. جب ہم نے فیئرس پہ بات کی تھی, مجھے یاد ہے, سو فیئر پہ جب ہم نے بات کی تو ہم نے کہا تھا کہ جیسے ہی ہمارے برین کو یہ میسج ملتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان آؤٹ سائڈ, سو ہمارا برین پریپیئر کرتا ہے کہ جی بی پریپیئر فار اٹ. ہماری میموری کہتی نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ فائن, اگر اس کا ریکال ایکسپیرینسز کو کوئی ریکال کر رہا ہے. اسی طرح سے کانفیڈنس میں بھی ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا پازیٹیو اور نیگیٹو ریکال جو ہے کسی بھی میموری, ہم سارے نیگیٹو ایکسپیرینسز ریکال کر لیتے ہیں. فلانے وقت میں نے جو ہے وہ گڑبڑ کی تھی, فلانے وقت بھی مجھ سے گڑبڑ ہو گئی تھی, سب میرے فلانے فیملی ممبر نے بھی کہا تھا تم نکم میں ہو, تو ہم سارے ایکسپیرینسز اکٹھے کر لیتے ہیں. اینڈ آپ کو ایک بات بتاؤں حیرت انگیز, کہ جب ہم نیگیٹو فیلنگس سے گو تھرو ہو رہے ہوتے ہیں نا, جب ہم اپسیٹ ہوتے ہیں ان ادر ورڈس, تو ہمارا جو مائنڈ کا نیگیٹو تھاٹ کا پارٹ ہے نا, وہ اس کی فائرنگ زیادہ ہو جاتی ہے. سو زندگی میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی سچویشن میں ڈیسیجنز نہیں کوئی لینے چاہیے, بیکاز اس ٹائم پر آپ کو, اگر ایک بندہ ورتھ لیس فیل کر رہا ہے اور اس کا کوئی ایکسپیرینس ایسا ہو گیا جس میں کہ وہ فیل ہو گیا, اب اس فیلئر کی فیلنگ نے اس کو بتانا ہے اچھا فلاں ٹائم پہ بھی ایسا ہوا تھا, فلاں ٹائم پہ بھی ایسا ہوگا, اور اس کی یہ جو رومینیشن اور تھاٹس ہیں نا, اس کا بلیو بناتی جائیں گی کہ یو آر ورتھ لیس پرسن. سو ایسی سچویشن میں کانفیڈنس بھی ڈاؤن, سیلف اسٹیم بھی ڈاؤن, اور کرٹیسزم کو پھر بہت ہم نیگیٹو لیتے ہیں. یعنی جو ایک کرٹیسزم ہمیں ملتا ہے, جس کو ہم فیڈ بیک بھی سم ٹائم کہتے ہیں, اب یہ بہت پازیٹیو ہو سکتا ہے اگر ہمارا پرسیپشن اس کے بارے میں دیکھیں. اگر مجھے میرا باس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یو ہیو ٹو ورک آن دس ایریا, اٹس اپ ٹو می کہ میں اس کو ہرڈل بنا لوں اپنی فیک سیلف کی وجہ سے, کہ جی مجھے کیوں انہوں نے کہا, اور میں تو نہیں کر سکتی, میں نے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اینڈ اٹس اپ ٹو می کہ میں اس کو اون کروں اور دیکھوں کہ کہاں پہ میں اور امپروو کر سکتی ہوں. سو اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, اس طرح کا جو پرسیپشن ہے, وہ ہمیں آگے بہت لے کر چلتا ہے, اور بینگ ہیومن ہونے کا سینس ہمیں دیتا ہے کہ جی میں کوئی خدا نعوذ باللہ نہیں ہوں, میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. سو کرٹیسزم جو ہے وہ ہمارے کانفیڈنس کو انفیکٹ بہت بہتر کر سکتا ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اگر ایک بندہ کرٹیسزم کو نیگیٹو لینا شروع کرتا ہے اور وہ اوائڈ کرنا شروع کرتا ہے, جیسے ہی اس کو ورک پلیس پر یا گھر میں کوئی ایسا فیڈ بیک ملتا ہے اور وہ اس فیڈ بیک کو اون اور پازیٹیو وے میں لینے کی بجائے نیگیٹو, جیسے بہت سارے انفارچونیٹلی اوور ویٹ لوگوں کو جب کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو ان کا موٹیویشن بہت ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام ہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے. سو کرٹیسزم کا تعلق جو کانفیڈنس سے ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, اگر ہم فوکس اپنی پرسیپشن پر کریں کہ مجھے کس طرح سے اس کرٹیسزم کو لینا ہے, یہ اب میرے کوئی ہاتھ میں ہونا چاہیے. اٹس اپ ٹو می, اٹس مائی چوائس کہ میں اس کرٹیسزم کو اپنی لائف میں بالکل ہی تباہی والا ایلیمنٹ بنا لوں کہ جی اب تو نہیں ہو سکے گا, اور آئی ایم نو بڈی اینڈ آل دیٹ اسٹف, اور میں ہی ہوں جو اس کو پازیٹیو وے میں لے کر اون کر کے. بہت مشکل سم ٹائم ہوتا ہے وہ کہ آپ کرٹیسزم کو ایسا پرسیپشن ود دا پیسج آف ٹائم ہم پھر ڈیولپ کر بھی لیتے ہیں کہ جی مجھے دیکھیے, ہم اپنی زندگی میں کچھ اصول بناتے ہیں, اور اگر ہم ان اصولوں پر چلنا شروع کر دیں تو زندگی آسان کمپیریٹیولی ہو جاتی ہے. اور انہی اصولوں میں سے اگر ایک اصول ہم یہ بنا لیں کہ ہم نے کرٹیسزم کو پازیٹیولی لینا ہے اور اس کو اپنی سیلف کو امپروو کرنے کے لیے ہیلپ کے طور پر لینا ہے, تو ہم بہت ساری ایموشنل پرابلم سے بچ جائیں, بلیو میں.
میں کانفیڈنس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ پڑھا تھا, آر یو آن یور سائڈ اور آر یو ورکنگ آن یور کیس, کہ یہاں تو آپ کرٹیسزم کو پازیٹیو لیتے ہیں تو یو آر آن یور سائڈ, آپ امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں, یہاں آپ اپنے کیس کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ کرٹیسزم میں جا رہے ہیں اور لیبلنگ خود کو کر رہے ہیں, تو اس سے سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے. انفیکٹ ورتھ لیسنس ڈپریشن کی ایک سمٹم ہے, بالکل بالکل کافی سمٹمس میں سے, اور جو کافی امپورٹنٹ ہے اس پہ کام کرنا. ویسے ہم ایگزیکٹو اسکلس کی بات کریں, جی جی, ویسے تو ہم اسکلس کی بات کریں ہیں, ایبیلٹیز کی بات کریں ہیں, کانفیڈنس ہونا اپنی ایبیلٹی میں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو اگر ہمارے پاس 12 ایگزیکٹو اسکل آ جائیں گے تو امپروو ہوگا, لیکن کون سے اسکلز ہیں جو ہمیں کانفیڈنس میں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس وجہ سے نہیں کہ ہم یہ شو کرتے ہیں, لیکن جتنا ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں نا, بلیو کریں سفیان صاحب, یہ اتنی مینڈیٹری لگنا شروع ہو گئی ہے نا کہ آج کی ایج میں اگر یہ اسکلز کسی کی ٹول کٹ میں ہے تو وہ اتنی شاندار زندگی گزار سکتا ہے نا. اور پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو یہ گفٹ دے دیتے ہیں, وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ کہ آپ ان کو ڈگریز نہ لے کر دیں, ڈگری بھی وہ لیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ٹول کٹ آپ ایگزیکٹو اسکلس کی ان کو دے دیتے ہیں, ہیومن اسکلس کی ان کو دے دیتے ہیں, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈفرینشیٹ کر پائیں گے اپنی اسکلز میں اور اینیمل اسکلز میں, جو ہماری نہیں ہے نا. سو اینیمل اسکلز ایگزسٹ ہمارے اندر ہی کرنی, اور یہ ایگزیکٹو اسکلز ہمیں ریئلائز کرواتی ہیں کہ یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ ہیومن اسکلز سٹارٹ ہوتی ہیں, اور اسی ایریا میں آپ نے ہیومن اسکلز کو پالش کرنا ہے, اور یہ وہ لائن ہے جہاں پر آپ کی اینیمل اسکلز جو ہیں وہ سٹارٹ, یعنی اینیمل آپ سمجھ لیں ایکسپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو ایگزیکٹو اسکلز اتنی مینڈیٹری اس ایج کی ریکوائرمنٹ ہے. بس مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ لوگ ایگزیکٹو پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو یہاں پہ ٹوٹ کے بتا رہے ہیں کہ 12 یہ اسکل سیکھ لیں تو وہ ایگزیکٹو پوزیشن پہ جا سکتے ہیں, وہ CEO بن سکتے ہیں, یا اپنی لائف میں وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی اسکل کو, تو ان کے پاس یہ بیسک اسکلز 12 ہونی ہی چاہیے. دیکھیے, ہم سب کو سم ہاؤ پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ٹھیک ہے اور کیا چیزیں نہیں ٹھیک ہے. پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ایگزیکیوشن کی بہت کمی ہوتی ہے, ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے ہیں. سو یہ ایگزیکٹو اسکلز جو ہیں وہ آپ کی ایگزیکیوشن کو بہت بہتر بنائیں. جیسے یہ موجود تو ہم سب کے پاس ہیں کیونکہ ہمارے پاس دماغ ہے, اور یہ دماغ میں ہارڈ وائرنگ ہوئی ہوئی ہے ان کی, لیکن ہم یوز نہیں کر رہے ہیں. سو ایگزیکیوشن جو ہے, مطلب اٹس اے ویری امپورٹنٹ, اس فورم سے اگر ہم بتا سکیں کہ یہ اتنی کوئی سیکھنے والی اسکلز ہیں کہ جس سے آپ کی اوور آل آپ کا برانڈ جو ہے وہ امپروو ہوگا, یعنی آپ کا برانڈ نیم ہے, انسان کی کریڈیبلٹی امپروو ہو جاتی ہے ہر ایریا میں آپ کو بہت ہے. آپ کا اپنے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو بہت شاندار کرے گا, اس میں کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے, سیلف اسٹیم بھی آ جاتی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا ریلیشن دوسروں کے ساتھ ہے اس کو بہت بہتر کرتا ہے. مطلب ایک بندے کا کنیکشن اگر اپنے ساتھ بہت پازیٹیو اور ریئلسٹک ہے, آئی وانٹ ٹو یوز دا ورڈ ریئلسٹک, ہمیں کسی فینٹیسیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے بارے میں بہت ریئلسٹک پوائنٹ, یعنی ایگزیکٹو اسکلز وہ ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو دیتی ہے آپ کو کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنے اوپر جب کام کر چکے ہوتے ہیں تو لائف میں آنے والا ہر چیلنج, ہر ایج کمفرٹیبلی آپ, مطلب اس لائف اور اس ایج کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہیں, اینڈ نیگیٹو چیزوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے آبزرو اور ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور اس سے کچھ سیکھتے ہیں ہم. سو ایگزیکٹو اسکلز اگر میں کہوں کہ پوری ساری کی ساری اگر ہم سیکھ لیتے ہیں, جن میں سے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر اسکل میں ہی ویک ہو, اور اٹس لائک اے ویب, یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی ہیں, ہم ایک پہ کام کرتے ہیں تو دوسری بھی تھوڑی بہت بہتر ہو جاتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ سم ایریا جو ہیں, سم اسکلز جو ہیں وہ آلریڈی آپ کے اندر ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کر رہی ہیں. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کی کون سی ایگزیکٹو اسکل جو ہے وہ ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہے, اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ, اینڈ جو ایز اے اسٹرینتھ کر رہی ہے تو اس کو اور زیادہ پالش کرنے کی ضرورت ہے. بس کا سائن ہیومن بینگس کو سوٹ نہیں کرتا ہے. آج وہ جس طرح کی لائف گزار رہا ہے تو یہ اس کا ہیومن بینگ ہونے کا ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کل اس سے اچھی زندگی گزارے گا. مطلب یہ ایک ہمارا گرو کرنا, اسی کو ایکسل کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ ہم رائز اپ کریں, ہم اپنی پرسنالٹی کو کیسے اور بڑھا سکتے ہیں بہتر وے میں, یہ ہماری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, جس کو ہم سم ٹائم سیلف ایکچولائزیشن بھی کہتے ہیں, جو الٹیمیٹ نیڈ ہے ہماری. ٹھیک ہے. سو
ایگزیکٹو اسکلس اس نیڈ کو, سیلف ایکچولائزیشن کو بہت امپروو کرتی ہیں آپ کی لائف میں, اینڈ اس میں کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے. آپ دیکھیں اگر فلیکسیبلٹی کی ایگزیکٹو اسکل ہے اور ایک بندہ ایک دفعہ کوئی ایکسپوئر کرتا ہے اور اس کا بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور کانفیڈنس ہو گیا ڈاؤن, لیکن اگر ایگزیکٹو اسکل وہ فلیکسیبلٹی کی رکھتا ہے تو وہ چینج کرے گا نا, چینج کے ساتھ اڈیپٹ کرنا, خود میں تبدیلی لے کر آنا, انوائرمنٹ میں تبدیلی لانا, نیکسٹ سیکنڈ پلان کے لیے ہمیشہ یہی ہے نا فلیکسیبلٹی, آپ کو ابیلٹی ٹو اڈیپٹ چینج. میٹا کوگنیشن ویری ویری امپورٹنٹ, اینڈ آپ سمجھ لیں کہ ماسٹر ایگزیکٹو اسکل ہے کہ آپ اپنے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, آپ اپنا ایویلویشن جو کرتے ہیں اپنے بارے میں, اچھا یہاں پر میں کانفیڈنس کیوں لوز کیا نا, دیز آر دا ریزن, سو آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ نیکسٹ ٹائم. یہاں پر چیزیں بہتر تھی تو مجھے اس کو بہتر لے کر چلنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس ہمارے کانفیڈنس کو بہت بہتر بناتی ہے, کہ اگر ہم ایک گول بناتے ہیں اور پرسسٹنٹلی اس کو فالو کرتے ہیں, ڈٹے رہتے ہیں, تو یہ ہمارے اندر خود اعتمادی کو پیدا کرے گا نا, یس یو کین ڈو اٹ اینڈ یو ڈیڈ دس. سو اسی طرح سے سسٹین اٹینشن کا ایگزیکٹو اسکل ہے جو کہ ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک کام کو پورے فوکس کے ساتھ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے اندر ایک خود اعتمادی کی چیز کو ہی, کہ ہم دھیان برقرار رکھ سکتے ہیں, مائنڈفل رہ سکتے ہیں, ہم ذہن میں کھوئے نہیں رہتے, پریزنٹ رہتے ہیں. پھر ایموشنل کنٹرول کا ایگزیکٹو اسکل کانفیڈنس کو بہتر بناتا ہے. کیسے بلا, جیسے شروع میں آپ نے کہا فیئر پہ بات ہوئی تھی, سو فیئر پر بات ہو رہی تھی نا, تو اگر فیئر ہمارے پاس ایموشنل کنٹرول کا ایگزیکٹو اسکل ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو اوور کم کر کے, فیئر کو اوور کم کر کے, اگر ہمیں اپریہینشنز آ رہے ہیں, گھبراہٹ ہو رہی ہے, بے چینی ہو رہی ہے, تو ہم اس کو اپنے ایموشنل کنٹرول کے ایگزیکٹو اسکل سے اوور کم کر کے اپنے آٹومیٹیکلی بھی, لوگ ٹرمبل کرتے ہیں, پسینے چھوٹ جاتے ہیں, تو انفیکٹ وہ ایموشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں, اور اگر ایک بندے کے پاس بہت اچھا ایموشنل کنٹرول, اس کے اوپر اس نے بہت اچھا کام کیا ہوا, تو اس کے اگر پسینے چھوٹ بھی رہے ہیں, ٹانگیں کام بھی رہی ہیں, تو ان کے اعصاب مضبوط ہے, وہ اوور کم کر لیں گے. آپ دیکھیں اسٹیٹ انزائٹی, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ٹریٹ انزائٹی. ٹریٹ انزائٹی مطلب پرسنالٹی کا حصہ ہے, آل دا ٹائم آپ انزائٹی پرون ہوتے ہیں, آپ گھبراہٹ, بے چینی, ہاتھ پاؤں پھولنے والی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اسٹیٹ انزائٹی جو ہم سب کو ہوتی ہے, جو جس کو نہ ہو وہ ابنارمل ہے. اسٹیٹ انزائٹی جو ہے وہ سچویشن بیسڈ ہوتی ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے اسپیچ کرنی ہے, تو نیچرلی تھوڑا سا فیئر اور اپریہینشنز تو بنتے ہیں, اسپیشلی فرسٹ ٹائم. ایون ہر دفعہ بھی جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو ایک انزائٹی ہوتی ہے کہ جی ہم نے جو ڈیلیور کرنا ہے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم صحیح رائٹ انفارمیشن آپ تک پہنچائیں. تو یہ ایک رسپانسبلٹی جو ہے جب ہم ڈیلیور کرتے ہیں تو اس میں ہیلپ ہمیں نالج کرتی ہے, کہ مطلب اس میں میرا پوائنٹ آف ویو شاید اتنا زیادہ اہمیت نہ رکھے, ہم ریسرچ بیس بات کرتے ہیں جس پہ ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ نو یہ پروون سی بات ہے, یہ بیہیورل سائنٹسٹ جو ہیں اس کو پروو کر چکے ہیں, تو ناؤ وی آر ایبل ٹو ڈیلیور دیٹ انفارمیشن ٹو دا ادر پرسن. سو یہ کانفیڈنس دیتی ہے نا کہ جو میں بات کر رہا ہوں, یہ جو میں ڈیلیور کر رہا ہوں, کہ کانفیڈنس بلیو اباؤٹ یور ایبلٹیز, ناؤ دس از دا سائنٹیفک ڈیفینیشن. تو یہ مجھے ڈیلیور کرنے میں بہت اعتماد ہے. تو اس طرح سے آپ کا جو کانفیڈنس ہے اس چیز سے, جو ایموشنل کنٹرول کا ایگزیکٹو اسکل جس کو جو لوگ رکھتے ہیں ایز اے اسٹرینتھ, تو وہ ہیلپ کرتے ہیں. پلاننگ پرائورٹائزیشن, obviously اگر کسی شخص کی پلاننگ اچھی ہے تو اسے یہ بھی اعتماد ہوگا کہ جو میں پلان کر رہا ہوں میں اچیو بھی کر لوں گا. اور پلاننگ اور پرائورٹائزیشن میں تو آپ دیکھیں, جیسے اگر سوشل کانفیڈنس کو بہتر کرنا ہے, اس میں اگر آپ نے اپنی فزیکل اپیرنس کو بہتر کرنا ہے, تو اس میں ہر ایریا میں آپ کو پلاننگ پلان تو ہم لائف میں کرتے ہیں. ہم جاب پہ جانا ہے, کیا پہننا ہے, وہ پلاننگ ہوتی ہے. کیسے سیشنز کرنے ہیں, وہ پلاننگ ہوتی ہے. ہم پرسنل لائف میں آپ نے ویٹ کی بات کی, ویٹ کم کیسے کرنا ہے اس کی پلاننگ ہے. ایکسرسائز کتنی کرنی ہے, کتنا کھانا کھانا ہے. تو پلاننگ ہم لوگ آل دا ٹائم ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں کر لینے چاہیے, بیکاز ہم بہت ساری انزائٹی سے, بہت ساری گھبراہٹ سے, بہت ساری قباحتوں سے بچ جاتے ہیں اگر ہم پلاننگ اینڈ پرائورٹائزیشن. اور جب ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں اور ہم پلان کر کے چلتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی کانفیڈنس بہتر نہیں ہوگا کہ اچھا میری لیٹ سپوز اتنے بجے پریزنٹیشن ہے, تو مجھے پہلے یہ کرنا ہے, مجھے پریپیئر کرنا ہے, یہ ٹائم اتنا ہونا چاہیے, اچھا اس میں یہاں کروں. سو جب آپ پلان کرتے ہیں تو گھبراہٹ نہیں ہوتی نا, آپ اکوپڈ ہوتے ہیں اور آپ ڈیلیور کرتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں ہیں. سو پلاننگ بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. ایون رسپانس انہیبیشن آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے.
مطلب رسپانس انہیبیشن کانفیڈنس کو امپروو کیسے کرتی ہے آپ کو؟ سیلف کنٹرول آپ کے اندر آئے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس آتا ہے. دیکھیں اگر ایک بندے کو یہ رسپانس انہیبیشن ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کر رہی ہے تو رسپانس انہیبیشن بائی دا ڈیفینیشن ابیلٹی ٹو ریویو دا کانسیکوینسز نا, تھنک بیفور یو ایکٹ والی اسٹریٹجی جو ہے. سو اگر ایک بندے میں یہ ایگزسٹ کر رہی ہے اور اس کو کانفیڈنس ڈیفینیٹلی اس سے بہتر ہوگا کہ وہ اس کا ایک ایسا میکانزم آن ہے کہ جو اس کو بتاتا رہے گا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے, تو جس کے جو زیادہ کانسیکوینسز بہتر ہیں تم اس کو کرو. آلدو کے اندر سے ارج آ رہی ہے کہ یہ کرنا ہے, ارج آ رہی ہے کہ سامنے والے کو ایک تھپڑ لگا دوں, لیکن ہمیں ہمارا سیلف کنٹرول ہم روک لیتے ہیں, ہم اپنے رسپانس کو انہیبٹ کر لیتے ہیں کہ کانسیکوینس اچھا نہیں ہوگا, ریلیشن ڈیمیج ہو سکتا ہے, اینڈ فردر چیزیں, تو یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے ڈیفینیٹلی. سو رسپانس انہیبیشن جیسے ورکنگ میموری کی ایگزیکٹو اسکل ہے وہ کانفیڈنس کو بہت بہتر بناتی ہے, بیکاز ورکنگ میموری ہمیں ہمارے ایکسپیرینسز, ہماری انفارمیشن کو یوز کرنا سکھاتی ہے. کہ اگر کسی کی ورکنگ میموری کی ایگزیکٹو اسکل بہت اچھی ہے, وہ اپنے ایکسپیرینسز سے, اپنی انفارمیشن سے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ود ہولڈ انفارمیشن سے, کمپلیکس سچویشن میں بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے. پرانے تجربات کو اپنی یادداشت سے لے آنا, ان سے فائدہ اٹھانا, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کچھ کام بھی کر رہے ہو تو وہ آپ کی پرفارمنس کو امپروو کرتا ہے. مطلب اگر آپ کو پریزنٹیشن ڈلیور کرنی ہے تو پرانے جو ایکسپیرینسز, اچھا میں فمبل کر گیا تھا یا میرا یہ میٹیریل ٹھیک نہیں تھا, سو یہ ساری میموریز جو ہیں وہ آپ کو پریزنٹ میں ہیلپ کریں گے نا کہ اب آپ نے ان سب چیزوں پر ذرا زیادہ بہتر وے میں لے کر چلنا ہے. اسی طرح سے اسٹریس ٹالرنس کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ آپ کو کانفیڈنس بہت بہتر کرتا ہے آپ کا. اسٹریس ٹالرنس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ دا ایبلٹی ٹو باؤنس بیک کرنا, یعنی اسٹریس کو ٹالریٹ کرنا, تھرائیو کرنا لائف میں, تھرائیو انڈر اسٹریس, انڈر اسٹریس, کہ اسٹریس کو یہ نہ کہنا کہ یہ میری زندگی میں ہو ہی نہ, اسٹریس کو ویلکمنگ وے سے لینا اپنی لائف میں, اور اس کے اسٹریس کی پریزنس میں اپنی لائف میں تھرائیو کرنا. اور دس از کالڈ اسٹریس ٹالرنس. اینڈ اگر ایک انزائٹی ہے, ایک اسٹریس ہے, اور ایک آپ اس کو کانفیڈنٹ وے میں ڈلیور کرتے ہو تو یہ آٹومیٹیکلی, کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں انڈر اسٹریس, اتنا اچھا کام نہیں وہ کر پا رہے ہوتے, تو اسٹریس ہونے کے باوجود آپ آگے بڑھیں, یہ اسٹریس ٹالرنس کی اسکل ہے. اسٹریس ٹالرنس کی اسکل ہے. پھر آرگنائزیشن, اپنی بلانگنگس کا خیال رکھنا. اچھا اس سے ہمارا کانفیڈنس کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس سے تو لائف آسان ہو جاتی ہے. لائف آسان ہو جاتی ہے. ہماری انزائٹی, دیکھیں آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمیں رسپانسبل بناتی ہے. میں نے بہت دفعہ یہ بات پہلے بھی کی ہوئی ہے کہ جب ہم اپنی بلانگنگس کا خیال رکھتے ہیں, اگر ایک پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ان کی ڈیولپمنٹل ایج کے اکارڈنگلی کوئی ٹاسک دیتا ہے کہ اچھا بیٹے یہ وہاں پر رکھا ہو, یہ اپنا بیگ سیٹ کر لو, اچھا یہ اپنا کبرڈ سیٹ کر لو, سو یہ جو رسپانسبلٹی دیتا ہے کوئی بھی پیرنٹ اپنے بچے کو آرگنائزیشن کی, آرڈر میں رکھنے کی چیزوں کو, اپنی بلانگنگس کو, تو ان دا لانگ رن اس کے اندر یہ ایک رسپانسبلٹی, سینس آف رسپانسبلٹی انکریز ہوتی ہے کہ جی یہ مجھے میری لائف کو بھی آرگنائز رکھنا. اور اگر ہمارا انوائرمنٹ اور آؤٹر آرگنائز ہوتا ہے نا, تو اس کا آپ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ تعلق ہمارے انر آرگنائزیشن پر ہے. ہماری تھاٹ آرگنائز ہوتی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ میری چیزیں کہاں پر پڑی ہوئی ہیں, تو انزائٹی نہیں ہوگی نا, مجھے میرا مائنڈ پولوٹڈ نہیں ہوگا, مجھے کلیئرلی اپنی سوچوں پر, ہم امپلسو نہیں ہوتے, تحمل کے ساتھ سائیکولوجیکل لیول پہ ہم ایٹ پیس ہوتے ہیں. بالکل. سو آرگنائزیشن کا ایگزیکٹو اسکل جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر رہا. تو اوور آل تمام ایگزیکٹو اسکلز جو ہیں وہ بہترین وے میں ہمارے کانفیڈنس کو بوسٹ کرتی ہیں, ہمارے کانفیڈنس کو بہت بہترین وے میں لے کر آتی ہے, اور ہماری اوتھینٹک سیلف سے ہمیں کنیکٹ کرواتی ہیں, رادر دین کہ ہم ایک فیک سیلف اور ایک اوور کانفیڈنٹ پرسن بن جائیں جو فیئر سے آپریٹ کرے, کبھی ریجیکشن کا تو کبھی کوئی اور فیئر, اپنے آپ کو منوانے کا جو ایک وانٹ ہے اس سے بچائے. سو وہ ایک ریئلسٹک سا کنیکشن ہمارے ساتھ بناتی ہے کہ یہ ایگزیکٹو اسکلس ہمارے ساتھ ایک بڑا ریئلسٹک سا کنیکشن بناتی ہے, اور ایک کانفیڈنٹ بندہ بہت ہی ریئلسٹک وے میں اپنے آپ کو لیتا ہے. وہ ہر فیئر سے, وہ ہر شیم سے بالکل اس کو امبریس کر چکا ہوتا ہے, اور اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہے میری ایبلٹیز اور اس کو مجھے ڈیلیور کرنا ہے, اور یہ میری ایبلٹی نہیں ہے اسے بھی ایکسیپٹ کرنا اور اس پہ کام کرنا. نالج, جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ نالج جو ہے وہ ہمارے کانفیڈنس کو بہت بہتر بناتا ہے. پھر ایکسپیرینسز ہمارے, تو کانسیپٹ جو ہے نا اپنے بارے میں, اس کو امپروو کرنے کی بہت بہت ضرورت ہے. ہمارا جو سیلف اسٹیم ہے اس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اوور آل, اگر ہم نٹشل میں بات کریں.
اور ایگزیکٹو اسکلس بہترین وے ہے جس کے اوپر کام کر کے اور بہت ساری چیزوں کو جہاں پر ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کانفیڈنس اور یہ تو آپ سمجھ لیں کہ حصے میں آ رہا ہے نا کہ وہ ہمیں مفت میں ملے گا کہ ہم اگر ایگزیکٹو اسکلس پر کام کرتے ہیں. تو ایک فائدہ کانفیڈنس ہے لیکن اس کے بے شمار فائدے ہیں. ہاں بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ جو ہے وہ کانفیڈنس بھی ہے کہ وہ کانفیڈنس امپروو ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے ہمارے شو کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے, میں سمرائز کر دیتا ہوں ویورز کے لیے. آج ہم نے بات کی کانفیڈنس پہ, اوور کانفیڈنس کو ڈسکس کیا ہم نے, سیلف اسٹیم کا اس سے کیا ریلیشن ہے اسے ڈسکس کیا, لو کانفیڈنس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں وہ ڈسکس کیا, امپروو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو جی 12 ایگزیکٹو اسکلز ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں جو اوور آل آپ کے کانفیڈنس کو امپروو کریں گے. پلس اپنے ایکسپیرینسز سے ہمارا کانفیڈنس امپروو ہوتا ہے. تو ایکسپوجر حاصل کریں, جس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس نہیں ہے اس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کا کانفیڈنس, ایکسپیرینشیل کانفیڈنس امپروو ہوگا. تیاری جو ہے پریپریشن اور نالج جس میں آ جاتا ہے وہ ہمارے کانفیڈنس کو بہتر کرتا ہے. تو کہیں اگر لگے آپ کا کانفیڈنس نہیں ہے آپ کا تو تیاری اچھی کر لیں, کانفیڈنس بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کریں, بلکہ ہم نیکسٹ شو جو ہے وہ سیلف اسٹیم پہ ڈسکس کریں گے. تو نیکسٹ سیٹرڈے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور مس شمائلہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.